بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کس قدر ستم ظریفی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت عام پاکستانی دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے۔ بے حد مہنگائی ہے، بہت مشکلات ہیں اور سیلاب نے صورتحال کو مزید مخدوش بنا دیا ہے۔ لیکن ان معاملات کو، ان مسائل کو، ان چیلنجز کو حل کرنے کی بجائے ہماری جو قومی قیادت ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے اور ذاتی جو ان کی ترجیحات ہیں ان کے حصول کے لیے ہر طرح کی جو قومی مفادات ہیں ان کو پس پشت ڈال رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر جو ایک انٹرویو دیا ہے اس میں ایک چارج شیٹ پیش کی گئی ہے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا جوڈیشری کے خلاف ہے، اور میاں نواز شریف کے باقول جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، وہ انہوں نے ایک ایک کر کے ساری گنوائی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسی پاکستان کی بدولت انہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے کا موقع ملا ہے اور ان کی جو فیملی کی جو دولت ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر انہی کے ہی گروپ سے تعلق رکھنے والے جو کہ مریم نواز کے بہت قریب ہیں، جاوید لطیف، انہوں نے کھل کر قومی اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ ہی بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس کے لیے معافی مانگی جائے۔ تو آہستہ آہستہ اب مسلم لیگ نون جو ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اور باقی جو بچے ہوئے ہیں حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف کے خلاف وہ بھی عنقریب منی لانڈرنگ کیسز ان کا اینڈ ہونے والا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر وہ بے گناہ ہو چکے ہیں، رہا ہو چکی ہیں اور مریم نواز صاحبہ اپنا پاسپورٹ لے کر لندن پہنچ چکی ہیں۔ اب اصل میں جو مسئلہ ہے نون لیگ کو وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پنجاب کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف، اور پھر وہ مزید جو ہے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بننا چاہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے اس وقت جلدی میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے، تو اب وہ اپنی باتوں کی پاسداری چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ شدید دباؤ میں ہے۔ اور دوسری طرف اس وقت یہ ہے کہ عمران خان جو عوامی دباؤ وہ بڑھا رہے ہیں، وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں اور اب تک کئی درجن ان کے کامیاب ترین اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو چکے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگوں کے ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ جو بھی کال دیتے ہیں لوگ اس پر لبیک کہتے ہیں، اور جتنی بھی سروے آ رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں۔ اور اب وہ جو انہوں نے کل راولپنڈی میں جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کھل کر ایجنسیوں سے یہ پوچھا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے اندر، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، جو ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہوتے ہیں؟ اگر ہونا ضروری ہے لیکن ان کا لیک کیا جانا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ براہ راست اب ایجنسیوں سے مخاطب تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، نیوٹرل کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اب عمران خان وہ بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف، ان کے جو ہے باقی جو لوگ ہیں اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں، اور پھر ابھی جو ہے نئے آرمی چیف کا تقرر بھی ہونا ہے اور 29 نومبر تک موجودہ آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لینی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے اگلے 5-6 ہفتے کا، یہ بہت ہی کروشل اور بڑا جو ہے نا یہ کریٹیکل پیریڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہ ہماری معیشت وہ بہت ہی تباہ حال ہے اور اس وقت مطلب ایک جو ہے عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے بے یقینی کا، آپس میں گتھم گتھونے کا، اور پورے اسلام آباد میں ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر ہیں
اور عمران خان جو ہے وہ ہر اپنی تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ میں آزادی مارچ کے لیے نکل رہا ہوں، اور وہ حلف بھی اب لے رہے ہیں، وہ اپنی تحریک کو جو ہے آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ اب جہاد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دباؤ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے اوپر وہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ دباؤ جو ہوتا ہے جب ایک خاص لیول سے زیادہ، تھریش ہولڈ سے زیادہ بڑھ جائے، تو پھر جلدی میں عجلت میں بعض ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے بڑے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ تو عام پاکستانی جو ملک سے محبت کرتے ہیں اور ان کا جینا مرنا، ان کی سب کچھ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اس وقت شدید فکر مندی کا شکار ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قومی قیادت ہے، جس میں ہماری عسکری قیادت بھی ہے، ہماری سیاسی قیادت بھی ہے، تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، ان کو مل بیٹھ کر کوئی ایسی راہ نکالنی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے، پاکستان میں کوئی ایسا رویہ آ جائے، پاکستان میں یہ جو سیاست عداوت کی شکل اختیار کر چکے یہ ختم ہو، اور یہ جو پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر اور جو 29 نومبر کی جو تعیناتی ہے وہ روٹین کا ایک کام ہے، پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، تو اسے میرٹ پر دیکھ کر جو ہے تماشا بنانے کے بجائے بڑی میرٹ پر دیانتداری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں ایک جو پارٹی ہے PDM کی، اس کی اور ترجیح ہے، دوسری پارٹی کی اور ترجیح ہے، تیسری پارٹی کی اور ترجیح ہے، اور اب پھر نام لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے PTI کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی اور ترجیح ہے۔ تو اب جس بھی لیفٹیننٹ جنرل کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بنیں گے آرمی چیف، تو اس طرح 5-6 لیفٹیننٹ جنرل صاحبان کا نام تو آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی اور جونیئر لیفٹیننٹ جنرل کو آگے لانا چاہتی ہے۔ تو اس طرح بہت ہی مشکل صورتحال ہو رہی ہے جس پر پوری پاکستانی قوم اس وقت فکر مندی کا شکار ہے۔ تو خدا را اپنے اپنی ذاتی ترجیحات سے، اپنے اپنی ذاتی پرائرٹیز سے باہر نکلیں اور اس ملک کا سوچیں۔ اسی ملک نے ہی آپ کو جو ہے نا وہ لیڈرشپ دی ہے، اسی ملک نے آپ کو اداروں کی سربراہی دی ہے، اسی ملک نے آپ کو عزت، شان، وقار دیا ہے، وسائل دیے ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کی اگر عزت ہوتی ہے تو پاکستان کی جو ہے وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر آج آپ پاکستان کا نہیں سوچیں گے، جس کی معیشت بہت تباہ حال ہے اور ملک اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان جو ہے نا وہ ملک کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہماری قومی قیادت کو بھی جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو قومی قیادت ہے اسے جو ہے نا وہ راہ راست دکھائے، اس کے اندر بصیرت آ جائے، اس کے اندر نور بصیرت آ جائے کہ وہ قوم کے لیے کچھ بھلائی سوچ سکے، اچھائی سوچ سکے، اور اس کو اس موجودہ مجدار کی کیفیت سے باہر نکال سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔